بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کیا ہے؟ محترم ناظرین، شعبان المعظم وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ مہینہ رمضان سے متصل ہے اور قریب ہے، یعنی اس مہینے کے اختتام ہونے پر رمضان مبارک کا برکتوں والا، رحمتوں والا اور بخششوں والا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ایک بابرکت رات آتی ہے جو شب برات کہلاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اس ماہ میں روزہ رکھنے والوں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں کے پھیلنے کا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ داخل ہونے پر یہ دعا کرتے تھے، یعنی اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک اسلام کی سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند اور اس کے مہینے کی تاریخوں کی حفاظت کا جتنا اہتمام کیا کرتے تھے، اتنا اہتمام کسی اور مہینے کے چاند کا نہیں کرتے تھے، اور پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھتے، اور اگر چاند دکھائی نہ دیتا تو 30 دن پورے کرتے، پھر رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس مہینے میں ایک بابرکت رات ہے جس کا نام شب برات ہے۔ اس مہینے میں پورا سال میں مرنے والوں کا فیصلہ ہوتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ اس حال میں نام لکھا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان مبارک کے استقبال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق کی عمروں کا ایک شعبان سے دوسرے شعبان فیصلہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کی اولاد ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صاحب شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن کریم کو زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نکال لیا کرتے تھے تاکہ غریب اور مسکین لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اور اس ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے لیے ان کا کوئی وسیلہ بن جائے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر اپنی مخلوق
کی مغفرت فرماتے ہیں۔ مشرک اور بغض رکھنے والے کے علاوہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کی طرف ہر اس جاندار کی روح کو قبض کرنے کی وحی فرماتے ہیں جن کے فوت ہونے کا اس سال میں اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، شعبان کے مہینے میں جتنے آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، آپ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور اس مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ حدیث ہے جس میں کچھ اس طرح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کو میں عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو سچے دل سے مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، مگر بدکار عورت اور مشرک کو نہیں ملتا۔ ہر ذی شعور کے لیے ضروری ہے کہ شعبان کے مہینے میں غفلت نہ کرے اور ماہ رمضان مبارک کے استقبال کے لیے اس میں تیاری کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور جو اعمال اس سے رہ گئے ہیں ان کو پورا کرے۔ ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کرے، سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرے۔ اس ماہ کی نسبت والے کی طرح یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرے تاکہ اس کا دل صاف ہو سکے اور باطن کے امراض کے لیے 2 کام انجام دے۔ یہ کام ملتوی نہ کرے بلکہ اس مہینے میں انجام دے، کیونکہ اصل میں 3 ہی دن ہیں، ایک کل کا دن جو گزر گیا، دوسرا موجودہ دن جو کام کرنے کا ہے، اور تیسرا آئندہ کا جو امید کا دن ہے اور آئندہ کے بارے میں کچھ علم نہیں کہ زندہ بھی رہے گا کہ نہیں۔ جو دن گزر چکا ہے اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے، موجودہ دن کو غنیمت جاننا چاہیے، اور آئندہ کا دن خطرے کا دن ہے، یعنی شاید وہ دن آئے یا نہ آئے۔ یہی حال ہے ان تینوں مہینوں کا ہے، اور رجب گزر گیا اور رمضان کا انتظار ہے، اور یہ کسی کو علم نہیں کہ اس کے آنے تک زندہ رہیں گے یا نہیں۔ شعبان ان دونوں کے درمیان ہے۔ اس مہینے کے آنے پر اللہ کی عبادت اور اطاعت غنیمت جانیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزیں غنیمت جانو کہ بڑھاپے سے قبل جوانی، بیماری سے قبل تندرستی، فقیری سے پہلے تونگری، مصروفیت سے قبل فراغت اور موت سے قبل زندگی۔ وجہ شعبان کے ساتھ ہم لگانے کی یہ ہے کہ معظم کا معنی عظمت والی چیز، کیونکہ یہ شروع کی نظر میں عظمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کو شعبان المعظم
کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے اس میں ایک بابرکت رات آتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ مہینہ رمضان کے قریب ہے۔ یہ مہینہ رمضان کی تحمید اور مقدمہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ماہ شعبان کا پورا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والا مقدس مہینہ یعنی رمضان کو ہمارے لیے مقدر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔